ہجرت کا موقع آتا ہے، کافروں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ظلم، ستم، جبر۔ صحابہ نے اجازت مانگی سرکار ہجرت کر جائیں، کہا جاؤ مدینے چلے جاؤ۔ کوئی صبح ہجرت کر رہا ہے تو کوئی دوپہر میں کر رہا ہے، کوئی رات میں کر رہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آقا نے پوچھا جبریل من یہاجر معی، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وہو الصدیق، آپ کے ساتھ جو ہجرت کریں گے ابو بکر ہے اور وہ صدیق۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب سب ہجرت کرنے لگے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، مجھے اجازت ہو ہجرت کر لوں، میں بھی ہجرت کر لوں؟ ابو بکر ٹھہر جاؤ، صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے، بہترین رفیق سفر عطا کر دے۔ سمجھ گئے مزاج شناس رسول تھے صدیق اکبر۔ ارے آپ کسی کے ساتھ رہیں، آپ اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے؟ آپ روزانہ مفتی صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا مزاج کیسا ہے، کب غصے میں آئیں گے، کب خوش ہوں گے، کیا ہوگا جانتا ہے نا آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ساری زندگی نبی کے ساتھ ہو، جو صبح و شام نبی کے ساتھ ہو، جو ہر لمحے نبی کے ساتھ ہو، وہ نہیں سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے۔ اسی وقت چلے گئے، جا کر 2 اونٹنیاں لی اور علیحدہ چرنے کے لیے چھوڑ دی، کب حکم آ جائے ہجرت کا اور کب مجھے جانا پڑ جائے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ کافر جمع ہو گئے سارے دار الندوہ میں، سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور اس میں شیطان جو تھا نا یہ بھی شیخ نجدی کی صورت میں پہنچ گیا، چوگا ووگا پہن کے۔ اب انہوں نے کہا اب اسکیمیں بن رہی ہیں، کیا کریں، کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں۔ ایک نے کہا ایسا کرو ایک آدمی جائے ان کا سر قلم کر دے۔ شیطان نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، قبیلہ بنو ہاشم والے تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، فلاں آدمی نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے، پھر آگے جنگ شروع ہو جائے گی۔ کسی نے کہا ان کو مکہ بدر کر دو، مکے سے نکال دو۔ شیطان نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا، اگر مکے سے نکالو گے یہ مدینے چلے جائیں گے، اور ان کے غلام تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، مدینے میں ایک اسٹیٹ، ایک ریاست قائم ہو جائے گی، کیا کریں؟ شیطان نے ایک تجویز پیش کی، کہا ایسا کرو ان کے گھر کا محاصرہ کر لو، چاروں طرف سے گھیر لو، ہر قبیلہ ایک جوان دے جو تلوار لے کر کھڑا ہو، جیسے ہی باہر نکلیں سب مل کر حملہ کر دیں، ایک آدمی نہ کرے، یک بار کی سب مل کر حملہ کریں، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا، کہہ دیں گے بلوا ہوا، ہنگامہ ہوا، مار دیا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک، ہر قبیلے نے ایک جوان دیا، تلوار دی، کاشانہ نبوت کا محاصرہ کر کے کھڑے، نکلنے نہیں دیں گے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے۔ خالق کائنات دیکھ رہا ہے، تم مارنا چاہتے ہو، میں اپنے حبیب کو بچانا چاہتا ہوں، تم ختم کرنا چاہتے ہو، میں باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم آپ کی جان کو ان سے بچا لیں گے، اور یاد رکھو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست ہے۔ ایک گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا، تو اس میں جو ہے جہاں جب نکلے گا اور ایک ہی دروازہ ہو کیسے بچ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی خاک اٹھائیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے، ان پر پھینک دیجئے، آپ سامنے سے گزر جائیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا اب کیا، ایک اور مزے کی بات، جو مارنا چاہتے ہیں ان کی امانتیں سرکار کے پاس، امانتیں بھی رکھی ہیں۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلے جاتے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ آپ امانتیں دے کر کیوں نہیں گئے؟ فرماتے وہ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں کیسے دیتا، وہ تو میرے خون کے پیاسے۔ نہیں، آقا نے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا، دشمن کی امانتیں بھی ہوں تو دینا ضروری ہے۔ ہم تو دوستوں کی امانتیں کھا جائیں، یہی ہے نا، کسی نے رکھوایا تو کھا لیا، تم نے مجھے ہی دے دیا۔
امانت امانت ہے، اس میں خیانت مت کرنا۔ آقا نے اپنی سیرت چھوڑی اور کیا کیا؟ بلایا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، علی یہ امانتیں لے لو، آج رات میرے بستر پر سو جانا، صبح اٹھنا، امانتیں دینا، مدینے چلے آنا۔ وہ بستر جو خطرناک ہے، جس پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن علی کو دیکھو بے فکر ہو کر لیٹ گئے۔ کیا مولا علی کا خوف نہیں تھا کہ آج رات مجھے موت آئے گی؟ مولا علی کو ڈر نہیں تھا کہ کافر حملہ کر دے، مجھے مار دے؟ ارے ایک آدمی کو مارنے کے لیے سب لگے ہوں اور آپ سے کہا جائے اس کی جگہ بیٹھ جاؤ، اس کے بستر پر لیٹ جاؤ، اس کے گھر میں چلے جاؤ، آپ کہیں گے نہیں، اس کو تو مارنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اس کے شبے میں مجھے نہ مار دے۔ لیکن مولا کائنات ابو الحسن شاہ زمن خیبر شکن آفتاب نبوت کی دلکش کرن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے فکر ہو کر بستر رسول پر لیٹ گئے۔ موت کا ڈر نہیں تھا، علی جانتے تھے مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات نہیں آئے گی۔ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، آج کی رات نہیں آئے گی۔ کیوں؟ حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی، حیات علی کی ذمہ داری نبی نے لے لی تھی۔ علی تمہیں آج سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، امانتیں دینی ہے، مدینے چلے آنا ہے۔ یہیں سے پتا چلا کہ جس کی ذمہ داری نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے، اور جس کی ذمہ داری علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے۔ لیٹ گئے آرام سے۔ سرکار وہاں سے نکلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھینک دی ان کے اوپر، اونگنے لگے، نیند آ گئی، سرکار گزر گئی۔ شاعر نے لکھا وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ چلے گئے، کہاں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آہستہ سے دروازے پہ دستک دی، بہت زور سے نہیں، جیسے ہی دستک دی فوراً دروازہ کھل۔ آقا غلام حاضر ہے، ابو بکر سوئے نہیں۔ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بہترین رفیق سفر عطا کر دے، ابو بکر کی آنکھ نہیں لگی، کب حکم آ جائے، کب مجھے جانا پڑے۔ چلو حکم ہو گیا، اپنے گھر گئے، جتنا بھی پیسہ تھا کل کا کل لے کر سب کے سب حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب ادھر کیا ہوا؟ مکہ معظمہ سے 6 میل کے فاصلے پر غار ثور، اب یہ اس طرف روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی، شیطان کو ان پر رحم آیا، بیچارے اونگ رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اس نے جا کر اٹھایا، اٹھے، مار دیں گے، ختم کر دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے۔ کہا کس کو نہیں نکلنے دو گے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ ارے چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ کہا تمہارے اوپر خاک ڈال کے گئے، اب سر پہ ہاتھ مارے تو خاک پڑی۔ رسول نظر آئے نہیں آئے نا کافروں؟ آج بھی بہت سو کو نظر نہیں آتے نا، کہتے نہیں جی نہیں، کہاں ہیں، نظر نہیں آتے۔ یہ وہ اثر ابھی تک چل رہا ہے، وہ جو خاک ڈالی تھی نا، ڈالی تھی ان پر، ان کی نسل آج تک اس پہ اثر چل رہا ہے۔ کہتے نہیں جی نہیں، نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ اہل سنت کو نظر آتا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کسی نے بغداد میں دیکھا، کسی نے اجمیر میں دیکھا، کسی نے کلیر میں دیکھا، کسی نے لاہور میں دیکھا، کسی نے پاک پٹن میں دیکھا، کسی نے بریلی شریف میں دیکھا۔ یہ سب دیکھنے والے رسول کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، اور جس کو دیکھ رہے ہیں وہ مدینے میں۔ دل کی آنکھ چاہیے،
دل کا آئینہ صاف ہو جائے, یہیں بیٹھے بیٹھے یار کے جلوے نظر آتے. یہ قلب صاف کرو, اس کو بھی زنگ لگتا ہے. قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. مفسرین نے لکھا ران سے مراد زنگ ہے. دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے, اس کو پالش کرتے ہیں, رگڑتے ہیں, صاف کرتے ہیں. اس دل کو کیسے صاف کرو گے؟ اوپر سے رگڑو گے صاف ہو جائے گا؟ صابن ملنے سے صاف ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو پھر دیکھو صاف ہو جائے گا. اچھا کپڑے پر صابن لگا دو اور اس کو چھوڑ دو, صاف ہوگا؟ رگڑنے کے لیے ہاتھ چاہیے. اسی لیے اس دل کو رگڑنے کے لیے مرشد چاہیے جو رگڑ کے پاک اور صاف کرے. ذکر تم کرو گے, ہاتھ مرشد کے ہوں گے, قلب صاف ہو جائے گا. یہیں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کے جلوے نظر آ جائیں. شیطان نے کہا وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یہ سامنے کون بیٹھا ہے سبز رنگ کی چادر اوڑے ہوئے؟ چادر ہٹائی تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ گھومے بھاگے, ادھر ادھر دوڑے, تلاش کرو کہاں گئے کہاں گئے. پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں. ابو جہل نے کہا دونوں ساتھ گئے ہوں گے. ایک کھوجی کو لے کر آیا ابو جہل. کھوجی یعنی آج کی زبان میں آپ کہیں جاسوس. اس کا کمال یہ تھا کہ نشان قدم دیکھ کر وہ یہ بتا دیتا تھا کس کا نشان قدم. ابو جہل لے کر آئے, دیکھو یہ نشان قدم ہے بتاؤ. اس نے بڑے غور سے دیکھا, کہا ایک نشان قدم جو ہے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا دوسرا؟ کہا دوسرا نشان قدم جو ہے وہ اس نشان سے ملتا ہے جو نشان مقام ابراہیم پر. دوسرا نشان قدم اس نشان سے ملتا ہے جو مقام ابراہیم پر. تو مقام ابراہیم پر کس کا نشان قدم ہے؟ کس کا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا. سرکار انہی کی تو اولاد ہے. ارے اپنے دادا سے نہ ملے گا تو کس سے ملے گا؟ اب نشان قدم پر چل رہے ہیں. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں. صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی دائیں چلتے ہیں, کبھی بائیں چلتے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. ارے دو آدمی ساتھ جا رہے ہیں تو ایک ساتھ چلے نا. کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب, کبھی آگے کبھی پیچھے. سرکار نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ اب سنو عاشق رسول کا جواب. سرکار مجھے خطرہ ہوتا ہے دائیں جانب سے دشمن حملہ نہ کر دے, میں ادھر چلنا شروع کر دوں. پھر خیال ہوتا ہے بائیں جانب سے حملہ نہ کر دے, میں یہاں چلتا ہوں. خیال آتا ہے آگے سے نہ کر دے, میں آگے چلتا ہوں. خیال آتا ہے پیچھے سے نہ کر دے, میں پیچھے چلتا ہوں. حضور آپ شمع رسالت ہیں, ابو بکر پروانہ ہے. پروانے کا کام ہی شمع کے گرد گھومنا ہے. گھوم رہے ہیں, مجھے تکلیف ہو جائے میرے آقا تک کوئی نہ پہنچنے پائے. یہ ہے عشق رسول, یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلے آگے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے. کیونکہ کافروں نے اعلان کیا تھا جو ان دونوں کی خبر دے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو ایک گھوڑا دیا جائے گا, ایک جوڑا دیا جائے گا, اتنے 1000 درہم دیے جائیں گے. لوگ دوڑے قسمت آزمانے کے لیے. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, قریب پہنچے, زمین نے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے, گر گئے. پھر سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے میں جا کر کہہ دوں گا میں نے نہیں دیکھا. واپس پلٹے, پھر خیال آیا یار گھوڑا جوڑا تو ملے گا, بتا دو. پھر پکڑ لی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے معافی مانگی. حضور مجھے معاف کر دیں, میں جا کر کافروں سے کہہ دوں گا میں نے ان کو نہیں دیکھا. اور آقا کی شان یہ ہے وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں, کسی کا رکھتے نہیں ہیں. اگر وہاں جانا ہو سچے دل سے ایک نعت پڑھ لو, بلاوا نہ آ جائے تو کہنا سچے دل سے نعت پڑھو, پھر دیکھو کیسے بلاوا آتا ہے. کسی کا احسان آقا نہیں رکھتے. حضرت سراقہ نے کہا میں جا کر کافروں سے کہہ دوں گا میں نے نہیں دیکھا. فوراً بشارت دی, سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسرا سپر پاور اس زمانے کی. آج کے دور میں اس کی مثال دوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کوٹ پہنایا جائے گا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنو گے کوٹ اس کا؟ کچھ لوگ تیار ہیں پہننے کے. ایک مثال دے رہا ہوں.
خیر وہ تو گیا بیچارہ, ٹرمپ تو گیا, اب تو ایک اور آیا, پتہ نہیں بائنڈر یا بندر کیا ہے, اس کے نام ہی سمجھ میں نہیں آتا. خیر بہرحال, جیسے آج امریکہ ایسی سپر پاور, اس زمانے کی کسرا. سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنتا ہے. یا رسول اللہ کسرا کے کنگن مجھے؟ ہاں, اور یاد رکھو سچے نبی کی ہر خبر سچی. غلام احمد قادیانی نے جتنی خبریں دی سب جھوٹی, اس لیے خود جھوٹا تھا, اور میرے رسول کی ایک خبر بھی جھوٹی نہیں, ساری سچ. کیوں نہ ہو, قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا محبوب نہیں بولتا مگر وحی الہی کے ساتھ. جو ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں وہ تمہاری طرف پہنچا دیتے. خبر سچی تھی. بشارت کب دی؟ ہجرت کے سفر میں, اور پوری کب ہوئی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. وہ ملک فتح ہوا, کسرا کے کنگن مالے غنیمت میں آئے. فاروق اعظم نے دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سراقہ کہاں ہے؟ بلاؤ. آئے. تمہیں یاد ہے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے, آگے بڑھو میں تجھے یہ پہنا دوں. آقا کی بشارت پوری کر دیں. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اب اور آگے بڑھے. غار عرصے دراز تک بند. اب ظاہر ہے غار جو بند ہو اس میں حشرات الارض کا ہونا یقینی, سانپ ہو, بچھو ہو اور جانور ہو. یا رسول اللہ آپ ٹھہریے, پہلے میں جاتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ, آپ ٹھہر جائیے میں جاتا ہوں. کیوں؟ میں صفائی کر دوں. اندر چلے گئے, اور غار کا دہانہ اتنا چھوٹا کہ آدمی کھڑے ہو کے نہیں جا سکتا تھا, بالکل بیٹھ کر جھک کر آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. گئے, جتنا کوڑا کرکٹ سب نکال باہر کر دیا, بالکل صاف کر دیا اپنے آقا کے لیے. لیکن اب دیکھا کہ سوراخ, کپڑا پھاڑا, اس میں لگایا, دوسرے میں لگایا, تیسرے میں لگایا, سارے سوراخ بند کر دیا. آخر میں ایک رہ گئے, اس پر اپنی ایڑی رکھ دی. آقا تشریف لے آئی. اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ رسول ہمارے دل میں آ جائیں. بتاؤ, آپ چاہتے ہیں رسول آپ کے دل میں آ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ طریقہ میں بتاتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہارے دل میں آ جائیں, پہلے ابو بکر کو دل میں بلا لو. پہلے ابو بکر کو بلا لو, وہ صفائی کر دیں گے, آقا خود ہی آ جائیے. ان کا کام ہی یہی ہے. غار میں پہلے گئے, ساری صفائی کر دی. جب غار صاف ہو گیا رسول تشریف لے آئے. تو ابو بکر کو پہلے دل میں بلا لو تاکہ وہ گندگی گناہوں کی یہ میل کچیل کو دور کر دے. جب تمہارا دل صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, آقا تشریف لے آئے. جس دل میں ابو بکر ہے اسی دل میں رسول ہے, اور جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں رسول کبھی نہیں آ سکتے. صدیق اکبر سے محبت کرو, ان کو دل میں بسا لو, آقا خود بخود تشریف لے آئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. اب کیا ہوا؟ سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما. اسی سوراخ سے جہاں ایڑی رکھی تھی سانپ نکل رہا. اچھا سانپ کیوں نکل رہا تھا؟ وہ بھی تو عاشق تھا نا, وہ بھی تو دیکھنا چاہتا تھا. آج تو آقا تشریف لائے ہیں, میں بھی زیارت کر لوں. اب دو عاشقوں میں لڑائی ہو رہی ہے. ایک عاشق کہتا ہے میں نکلوں گا, دوسرا کہتا ہے نکلنے نہیں دوں گا. سانپ کو فارسی میں کہتے ہیں مار. مار اردو کی مار نہیں ہے. اردو کی مار تو آپ سمجھتے ہیں نا, سمجھتے ہیں, لگی ہوگی نا, جبھی تو سمجھتے ہیں. آپ کو ایسا کام نہیں کرنا دوبارہ لگے. اردو کی مار الگ ہے, فارسی میں سانپ کو کہتے ہیں مار, اور اردو میں دوست کو کہتے ہیں یار. وہ مارے غار تھا, یہ یارے غار تھے. وہ مارے غار تھا اور یہ صدیق اکبر یارے غار تھے. دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نکلوں گا, کہتے ہیں نکلنے نہیں دوں گا.
اس نے ڈنگ مارا, زہر پھیل رہا, تکلیف ہو رہی ہے, عاشق اپنی جان دے رہا ہے, سمجھ رہا ہے سانپ ہے, میں جان پہ کھیل جاؤں گا لیکن ایڑی نہیں ہٹاؤں گا, کہیں نکل کر آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. کوئی اور ہوتا تو ہٹا دیتا, نہیں, اگر میں نے ہٹا دی, یہ باہر نکلا, تکلیف نہ پہنچا دے. آنسو نکل آئے, سرکار کے چہرے مبارک پر گرے. ابو بکر کیا ہے, کس چیز نے تجھے رلایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سانپ نے ڈس لیا. فرمایا دکھاؤ, لعاب دہن لگا دیا, صحیح ہو گیا. اچھا یہاں تک تو ملتا ہے, جب سرکار نے لعاب دہن لگایا ہوگا تو انہوں نے ایڑی ہٹائی ہوگی نا, اس بل پہ سے سوراخ سے ایڑی ہٹائی ہوگی, جب بھی تو لعاب دہن لگا. تو جب ہٹائی ہوگی تو سانپ نکلا ہوگا, اور جب نکلا ہوگا تو اس نے کیا کیا؟ زیارت کی اور چلا گیا. وہ بھی تو عاشق تھا, زیارت کی اور چلا گیا. ادھر کیا ہوا؟ مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتر کے جوڑے نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے. کافر آئے وہاں تک نشان قدم دیکھتے ہوئے, ابو جہل کافروں کے ساتھ, یہ نشان قدم میں چلتے 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 غار ثور تک. اب کہتے ہیں یہاں تک تو آئے, اس کے بعد کہاں گئے یہ پتہ نہیں چلا, کیونکہ آگے نشان قدم ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے, سرکار یہ تو ہمارے سروں تک پہنچ گئے, اگر ذرا جھک کر دیکھا تو ہمیں پالیں گے. لیکن آقا کے چہرے مبارک پر کوئی پریشانی نہیں, کوئی حزن ملال نہیں. قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں جس کبوتر کے جوڑے نے سرکار کی یہ خدمت کی کہ وہاں پر گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تاکہ کافر دیکھ کر چلے جائیں, اللہ نے اس کی خدمت کا صلہ یہ دیا. آج تمہیں حرم میں جو کبوتر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اسی کی نسل ہے, یہ اسی کی نسل ہے. نہ کوئی انہیں مار سکتا ہے, نہ انہیں پکڑ سکتا ہے, قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. اب جب یہ وہاں تک آئے, کسی نے کہا ہو سکتا ہے اس میں ہو, جب نشان قدم یہیں رکے نا, آگے نہیں ہے, ہو سکتا ہے غار میں ہو. ابو جہل نے دیکھا, ارے کوئی غار میں جائے گا تو یہ مکڑی کا جالا یہ ٹوٹے گا, یہ کبوتر کا گھونسلہ, یہ انڈے, یہ ساری چیزیں, یہ کیسے؟ نہیں, غار میں نہیں ہے, یہ تو عرصے دراز سے بند ہے. یہ تو لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے اسی طرح بند ہے. وہیں سے واپس واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جان کو کافروں سے بچا دیں. تو مارنے والے سے زیادہ بچانے والا زبردست. وہیں سے عقلوں کو پھیر دیا اور وہیں سے واپس چلے. اسی لیے کسی نے لکھا ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر, سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر اپنی 2 نیکیاں مجھے دے دیں, میں اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دوں. 2 نیکیاں مجھے دے دیں, ایک ہجرت کا سفر جو انہوں نے سرکار کے ساتھ کیا اور حضور کی خدمت کی, یہ نیکی ابو بکر مجھے دے. دوسرے قتال مرتدین, یہ نیکی ابو بکر مجھے دے دے. عمر اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے.